نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج ہماری انشاءاللہ سورہ فرقان سٹارٹ ہو رہی ہے. ہم نے ابھی تک جو ہے سورہ نور تک جو ہے ہماری لاسٹ کلاس میں مکمل ہو گئی تھی، اور انشاءاللہ آج ہمارا 18واں پارہ ختم ہوگا، مکمل ہوگا، اور 19واں پارہ سٹارٹ ہوگا سورہ فرقان کے ساتھ. سورہ فرقان جو ہے وہ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ کی صورتوں کا جیسے ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کی ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ صفات ہوتی ہیں. اسی طرح آپ اس صورت میں جو ہے وہ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو بنیادی عقائد تھے اسلام کے، ان کے اوپر جو ہے زیادہ تر بات ہوگی کفار مکہ سے، اور جو کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب جو ہے ہمیں اس سورہ میں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے اوپر اس کائنات میں، اس کے بارے میں بات ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہمارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کا اقرار اور شرک سے علیحدگی کا جو ہے نا اس کی طرف دعوت دی جائے گی، کیونکہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے تقریباً یہ مڈ دور کی سورہ ہے مکہ میں، تو اس میں جو ہے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور آخرت سے جو ہے نا آخرت کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے آخرت پہ ان کے ساتھ کیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کے سورہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں گے، اور ان کا جو اس کا اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. سورت کا نام ہے سورہ فرقان. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پہ تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس ایک اسپیسیفک دور میں نازل ہوئے تھے، عربوں کے اوپر نازل ہوئے تھے ظاہری طور پر، لیکن آپ اگر دیکھیں تو جو باقی جگہوں پر جو دین پھیلا ہے، جس طرح سے دعوت دی گئی ہے، وہ خطوط بھیجے گئے ہیں. تو اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام جہان والوں کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جو کہ اس امت تک چلی آ رہی ہے اور ہم تک چلی آ رہی ہے کہ اس دین کو آگے پہنچایا جائے، یہ پیغام آگے پہنچایا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، جو پیغام وہ لے کر آئے وہ آگے پہنچایا جائے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے. اچھا، ایک مجھے بات بتائیے کہ فرقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا، فرق کرنے والا کس چیز میں فرق کرنے والا؟ حق حق اور مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا. بالکل ایگزیکٹلی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں فرقان. تو یعنی کہ کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا، ان دونوں چیزوں میں جو چیز فرق کرے گی وہ ہے، وہ چیز بتا دے، وہ ہے قرآن. اس لیے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرقان کہہ رہے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز سکھاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے.
آگے چلتے ہیں. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اول تو اس میں ایک کمپلیٹ کانسیپٹ جو ہے نا توحید کا، وہ اس میں آ جاتا ہے. وہ ہستی ہے جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، یعنی کہ شرک کی نفی آ گئی. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان کی بادشاہی کا کانسیپٹ اس کے اندر آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نے جو شرک کو نگیٹ کیا ہے، کہ یہ جو جیسے کہ کبھی فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیتے تھے یا حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیتے تھے، اس چیز کو نگیٹ کیا ہے، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حکومت میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا. جیسے کہ یہ جو مشرک ہیں کانسیپٹ بناتے ہیں کہ کوئی سمندر کا خدا ہے، اور کوئی پہاڑ کا خدا ہے، اور کوئی زمین کا خدا ہے، اور کوئی اندرونی زمین کا خدا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیز، ہر چیز کو، ہر کائنات کے ایک ذرے تک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو کہ پیدا کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کیا میعاد ہوگی، کتنا عروج پائے گا، کتنا زوال پائے گا، کتنی اس کی زندگی ہوگی، کتنا کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، جو بھی اس کو کام، جو بھی اس کو ٹاسک دیا گیا ہے، اگر وہ اس کو اچیو کرتا ہے تو اس کے کیا جو ارد گرد کی جو چیزیں ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گی، ان تمام چیزوں کا انتظام، ہر چیز آپ سمجھ لیں اس کی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. ایک حدیث کے مطابق جو ہے میں آتا ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ حضور کے خاندان میں جن کسی بچوں کی زبان کھل جاتی، یعنی کہ جب وہ ذرا بولنا شروع ہو جاتے، تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان کے بادشاہ ہونے، ان کے کسی کے شریک نہ ہونے کے بارے میں یہ کانسیپٹ بٹھانے کے لیے یہ آیت ایک بہترین ذریعہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگیں تو آغاز ہی میں ان کے ذہن پر یہ نقش ثبت کر دیں. لیکن بیٹے جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے توحید کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری بھی بہت ہے، اور اس کے لیے آسان بھی بہت ہے. کیونکہ ہم جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہماری تعلیم یا ہماری سراؤنڈنگز یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا انفلوئنس بڑھتا چلا جاتا ہے، تو انسان کا ذہن پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. حالانکہ کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے آسان ہوتا ہے یہ کانسیپٹ سمجھنا. کیونکہ ویسے بھی یہ غیب پہ ایمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر تو نہیں آئیں گے، نہ ہی فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپنی فطرت، وہ بچہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں سمجھنا یا ان چیزوں پہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اس بچے کو یہ کانسیپٹ دینا کہ تمہیں بنانے والا کون ہے، تمہیں کس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیا تمہارا خدا جو ہے اس کا کوئی شریک ہے نہیں ہے، یہ سارا کانسیپٹ اس آیت میں کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ بچوں تک پہنچانا، انہیں یہ چیز یاد کروانا، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں بہت بڑی عمر تک یہی کہتے رہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ جو تربیت ہے نا، یہ ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بچوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت، ان کی پاور، ان تمام چیزوں کے بارے میں مختلف اینگلز سے بچے بہت کھل کے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال غلط نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی انٹینشن غلط نہیں ہوتی بچوں کی. وہ صرف جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. تو کئی دفعہ آپ کو لگے گا کہ یہ شاید بڑا نامناسب سوال بچے نے کر دیا ہے. نہیں، وہ جاننا چاہتا ہے اپنے رب کو. اگر کوئی وہ بہت غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ بات بتائیں کہ نہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے.
اور اس کے لیے چاہیے کہ ایک اچھا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کیا جائے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہوں اور اپنی گود سے سٹارٹ کریں یہ بات. یہ بہت ضروری ہے. اپنی گود میں پیار سے بٹھا کے، ہمارے ہاں زیادہ تر یہ کیا جاتا ہے کہ ڈیوائس پکڑا دی جاتی ہے اور بس پھر آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم گھر کا کام سنبھالیں، ہم بچوں کو کیسے سنبھالیں گے، اور ان کو کوئی ڈیوائس پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں، اس کے سوال سنیں، اس کے سوال کلیئر کریں، اس کے کانسیپٹس کلیئر کریں. ورنہ وہ کہیں اور سے سوال پوچھے گا. سوال وہ پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا، کسی اور سے پوچھے گا، اور پھر اس کو اسی قسم کے جواب بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. کسی درخت کو خدا بنا لیا، کسی انسان کو خدا بنا لیا، کسی گائے کو خدا بنا لیا، کسی سانپ کو خدا بنا لیا، کسی بھی چیز کو اٹھا کے خدا بنا، وہ تو خود مخلوق ہے. اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں بھی کسی نقصان یا نفع کا. وہ اپنے آپ کو کسی نقصان نفع کو نہیں پہنچا سکتے. وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ جی اٹھنے کا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وہ لفظ جو ہے افک، آپ نے نوٹس کیا وہ دوبارہ آیا ہے. یہ بھی ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ واقعہ افک کیا تھا؟ واقعہ افک ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، ابھی ریلیٹڈ نہیں ہے کلاس سے. کسی کو یاد ہے؟ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا ہم نے اس پہ. سورہ نور میں حضرت عائشہ کا واقعہ، ایگزیکٹلی، جزاک اللہ. سورہ نور میں جو حضرت عائشہ کا واقعہ آیا تھا، اسے واقعہ افک کہتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل دور تک جھوٹ، بے بنیاد بات، من گھڑت، جیسے ابھی آئے گا. یہ وہی لفظ ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا، معاذ اللہ، جس کو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے اور اس میں مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے. یہ لوگ ظالم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں. مطلب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ ظالم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن آپ ایک چیز نوٹس کریے کہ وہ کہہ رہے ہیں جس کو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے اور اس کی مدد کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو، انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، یہ کوئی ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، اور جو ہم آگے بھی پڑھیں گے. تو ایک طرح سے ہاں، مدد تو ان کی، وہ یہ بات تو ہے سچ کہ ان کے اوپر کلام نازل ہو رہا تھا، وہ خود اپنے جی سے نہیں بول رہے تھے. حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اساطیر الاولین ہم نے بہت پہلے بھی پڑھا ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پارٹیشن کے ٹائم پہ پاکستان انڈیا کی جو ہے ہوئی تھی پارٹیشن، اور آج ہم کتابوں میں قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور اس طرح مسلمانوں کو مار دیا تھا اور اس طرح ہندوؤں کو مسلمانوں نے، اسی طرح یہ بھی بس پرانے لوگوں کے قصے ہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. بالکل اس میں قصے تو ہیں، حضرت نوح کا بھی ہے، حضرت قوم لوط کے بارے میں بھی، حضرت لوط کی قوم کے بارے میں بھی ہے، قوم صالح کے بارے میں بھی ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ بالکل قصے تو ہیں، لیکن ہم نے اس پہ بات کی ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ میم اس سے ہم اپنی زندگی کو ریلیٹ کر سکیں. لائک اگر
ہم لوگ اگر زندگی میں بھی کوئی یونیورسٹی میں یا اسکول میں بھی کچھ پڑھتے ہیں نا تو کوئی ڈیفینیشن ہم اس کی ایگزامپل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایگزامپل دو، کیونکہ ہمارا مائنڈ اس چیز کو اچھے سے کلک کرتا ہے. تو اس پہ اسی طرح قرآن پاک میں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے قصے سنائے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ اگر وہ سمپل ایسے سے کر لکھ دیتے نا یا بتا دیتے کہ بھئی آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ دعا مانگو. اگر اس طرح ہوتے تو ہم شاید اس چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ ساری چیزیں آئی گیس اسی لیے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، ریلیٹ کر سکیں. ایکسلنٹ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. بالکل ہمیں یہ واقعات اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اگر صبر کرنا ہے تو دیکھو ایوب نے کس طرح صبر کیا تھا، یا اگر آزمائش آئی ہے تو ابراہیم کو دیکھو کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اس آزمائش میں اور کس طرح توکل کیا تھا. اگر تمہارا کوئی دین لانے پر یا تم کسی کو بار بار بات سمجھائے جا رہے ہو اور تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہو، تو نوح کو دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر ایسی مصیبت نہیں آئی جو اگر کسی کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی ہے تو وہ میری زندگی دیکھ لے. تو یہ اساطیر الاولین جو ہیں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہماری اپنی زندگی کی ایگزامپلس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. لیکن بہت دیکھیں کم لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی جو سٹوری پکڑ کے بس پڑھی ایک دفعہ اور چلے گئے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں، لیسن لیتے ہیں. کیونکہ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے عقل والوں کو، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، قرآن میں آتا ہے نا. تو قصے تو بالکل ہیں، اساطیر الاولین تو تھے اس میں ہیں، لیکن عقل جو والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی ثابت قدم رہنے کی کوشش کر سکتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں. پھر یہ املا کرائی جاتی ہے اس کو صبح و شام، یہ بات تو ہے، حضرت جبرائیل آتے تھے اور ان کو لکھواتے تھے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی انسان سے کوئی ہیلپ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ کے آئے تھے کہ کسی ایک مختلف زبان کا اس کا کسی کا غلام تھا، ان سے کہتے تھے یہ ان سے جو ہے یہ لکھوا کے لاتے ہیں کہ جو پرانے لوگوں کے قصے ہوئے تھے اس کے بارے میں. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا کہ کسی انسان سے ہی ڈکٹیشن لیتے ہیں اور وہ ان سے لکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے اور کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ان کے اوپر تو کوئی جن کا اثر ہو گیا. مختلف قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اگر ابھی تک یہ کب سے نازل ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، تم ابھی تک ایمان نہیں لے کے آ رہے ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ابھی تک. وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نظيرا. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. مطلب میں نے بھی دیکھا تھا وہ مارکیٹ میں پھر رہے تھے، مطلب رسول ہیں اور مارکیٹ جاتے ہیں. یہ وہ والی سوچ ہوتی ہے جو لو انٹلیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، بڑی ظاہری سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کا کردار کیا ہے، یہ صادق اور امین تھے، ان کے مشہور تھے صادق اور امین. یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو پیغام لے کے آ رہے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، وہ کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے، کتنا سچی بات وہ کہنے والے ہیں. ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے. کیا باتیں کرتے تھے، بڑی شیلو سی، بڑی سطحی سی باتیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے. مطلب ان کے لیے یہی بڑی عجیب بات تھی. اسی قسم کی اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ ایسا رسول جو کھانا کھاتا ہے، بھئی اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہوگی. اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اگر رسول بھیجا ہے تو انسانوں میں سے بھیجا جائے گا نا.
اگر فرشتوں میں سے بھیج دیتے تو کہتے تھے ہم کیسے فالو کریں، یہ تو کوئی سپر بینگ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ لو انٹلیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے شیلو پیٹی ایشوز اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو بات کی تہ تک پہنچنا نہیں چاہتے، جو اپنے آپ کو اس چیز سے علیحدہ رکھتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں گھڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں؟ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کے ڈرانے والا ہوتا؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا۔ یا اتارا جاتا ہے اس پہ کوئی خزانہ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا ہے جس میں سے یہ کھاتا پیتا، اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، جیسے جس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا یا مجنون ہے، کوئی ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو تم، اپنی طرح وہی شیلو باتیں کہ کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازار میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوگا؟ اگر آپ نبی کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دستیاب کر دیتے، اس سے بہتر عطا کر دیتے، لیکن یہ غیب پہ ایمان ہے۔ ٹیسٹ تو غیب پہ ہے کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں۔ اگر ساری چیز سامنے کھلی ہوئی ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایمان لانے میں۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے، مطلب یہ اتنی دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی گستاخی کر رہے ہیں کہ اب ان کے یہ سیدھی راستے پہ نہیں آنے والے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محلات تعمیر کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ سب چیزیں بہت آسان تھیں، کیوں نہیں کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ویسے ان کے لیے سب کچھ یہ ساری چیزیں کریٹ کر دیتے۔ اگر کرتے تھے تو پھر سب یہ بولتے نا کہ ان کو تو یہ فیسلٹیز حاصل تھی، ہمیں تھوڑی نہ حاصل ہے، ہم کیسے فالو کریں۔ اور نہیں، نبی ماننے کے لیے تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی نا، کیونکہ امیر لوگ تو پہلے اور بھی بہت تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اگر تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ فرشتے آ جاتے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ کتاب اتر جاتی، ان کے لیے ان میں سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میم اس میں نا مطلب ان کا بھی امتحان تھا اور ہمارا بھی امتحان ہے۔ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ہی انعامات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ ہم میں سے سب ہی جانتے ہیں کہ یہ غیب ہے، مطلب پردہ ہے بیچ میں، ہم میں سے کسی نے کبھی نہ، ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے، کسی نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس ایمان پہ قائم ہیں، اور اللہ ہمیں اس ایمان پہ قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے درجات رکھے ہوئے ہیں ہماری نیکیوں کے بدلے میں۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کریٹ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ تو ہے ہی ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں، کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں؟ یہی چیز تو ٹیسٹ ہونی تھی۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ سب سے بڑا آپ کو کیا لگتا ہے قیامت کو جھٹلانے کا موٹیو کیا ہے؟ کیوں لوگ قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں؟ میم اس میں مطلب یہ وجہ بھی ہے کہ ایک تو ان کے ایمان کی مضبوطی نہیں ہے،
ہوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مطلب جو مشرکین ہیں، اللہ ہوں پاک ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے اور ایز اے مسلم ہی ہم وفات پائیں. تو آمین. جو لوگ مشرکین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا سب کچھ یہیں پہ ہی ہو جائے گا، اس لیے وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے. جس طرح کرسچنز ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہندو ہو گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہوگا یہیں ختم ہو جائے گا، ان کے لیے اور کچھ دوسری ابدی زندگی ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر اگین بات ساری یہ ہے کہ اگر تو مان لیا کہ اس دن جواب دینا ہے، ایک دن کھڑا ہوگا جس دن مجھے اپنے کیے کرائے کے بارے میں سب حساب دینا ہوگا، تو پھر یہ والی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا نا. پھر تو زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی اپنے مال میں سے جو کہ بہت محبوب ہے انسان کو. پھر تو حرام حلال کے بارے میں بھی خیال رکھنا پڑے گا. پھر تو لوگوں کے ساتھ آپ ان کا مال بھی زیادتی نہیں کر سکتے، ہڑپ نہیں کر سکتے. پھر تو اور اپنی بہنوں کو یا اپنی بیویوں کو اور ان لوگوں کو حصہ بھی دینا پڑے گا مال میں سے. پھر تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے نا. پھر تو چینج مانگتی ہے. یہ ساری چینجز کون لے کر آئے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر تو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا نا. جو اگر حرام کما رہا ہے اس کو اپنا روزگار چھوڑنا پڑے گا اور کسی آلٹرنیٹیو کی طرف آنا پڑے گا. تو یہ زندگی، اگر آپ آخرت پہ ایمان رکھ رہے ہیں تو اپنی پوری زندگی، جو کہ ان کو لگتا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، یہ پوری چینج کرنی پڑ جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. یہ جو ایسی باتیں گھڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کبھی کوئی ان کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو صبح شام جو ہے کوئی املا کروا رہا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں تو سحر زدہ شخصی پیروی کی جا رہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے. اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دیکھیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو قرآن کے، حدیث کے جو اصول ہیں وہ ہماری اپنی زندگی کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. اگر اس طرح سے انسان زندگی نہیں گزارتا تو اس کے لیے ہونی بھی چاہیے بھڑکتی ہوئی آگ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف اپنے اوپر زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کتنی زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کتنی کتنی زندگیاں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ایون اگر آپ گورنمنٹس کے حال دیکھ لیں جو کہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ارد گرد کی عوام کو تباہ و برباد، بے یار و مددگار چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں یہ لوگ. تو پھر ایک دن تو قائم ہونا چاہیے نا انصاف کا. آگے چلتے ہیں. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی، آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بھی ایک یہ والی بھی بات ہوئی ہے کہ جب جو کافر ہیں وہ آگ کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی کہ وہ آگ، وہ جہنم جب دور سے انہیں دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کے جوش اور اس کی پھنکار کو، جو روڑ ہوگا اس کا، وہ اس کی ایکسائٹمنٹ کہ یہ اب میں ان کو کھاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہم آمین. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے. like kill me now، ابھی مار دیں، ابھی مار دیں. کیونکہ اس وقت تو خیر موت بھی نہیں آئے گی، لیکن وہ اس قدر شدید تکلیف میں ہوں گے، اس قدر شدید عذاب میں ہوں گے کہ وہ اس وقت وہ موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی
میں دوبارہ یاد کروا دوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگین جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے. قرآن کی آیات کا آپ دعاؤں میں جواب ضرور دیا کریں. جب آپ کوئی جہنم کی آگ کے بارے میں بات پڑھیں تو اس سے پناہ مانگیں. جب جنت کے بارے میں بات پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو جنت عطا کر دیں. انٹریکٹ کیا کریں. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے. مطلب ایک طرف تم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بات نہیں مانی یا جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت کا، ان کا یہ انجام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے، یعنی کہ جو تقویٰ، جو کانشیس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں، اپنے وفاداروں میں، اپنے وفادار غلاموں میں شامل فرما لے. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے. وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. یہ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الوعدہ ہے، واجب الادا وعدہ ہے. یعنی کہ وہ وعدہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سے اس دنیا میں کیا ہوگا اور کیا ہے، اور وہ اس کا آپ رزلٹ، وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا آخرت میں دیکھیں گے. یہ واجب الادا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یعنی کہ جو ڈیو تھا ادا ہونا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. اگین جنت کی آیت جو ہے نا، آپ کو جب آپ قیامت دوزخ کی آیت پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ہیٹ محسوس ہوتی ہے. نہیں، آپ کبھی جب اس طرح سے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہو نا تو آپ یو کین فیل دا ہیٹ، کہ آپ اتنی وہ ویژول آیتیں ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جہنم ان کو دیکھ کے پھنکار رہی ہوگی یا دہاڑ رہی ہوگی. اور پھر جنت کی ہوا، جنت کی جب بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے ایک ریلیف ملا ہے. تو یہ آپ یہ بات ہمیشہ دیکھیں گے قرآن میں. زیادہ تر یہ دیکھیں گے کہ جو ہی جنت کا جہنم کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی ہوا ہے، کیونکہ obviously ان آیات کا ایک وزن ہے، ان کی ایک پریزنس ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، تو ان کا ایک بہت بھاری وزن ہے اور یو کین ایکچولی فیل اٹ آن یو. یہ وحی ہے نا، کیونکہ وحی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان دونوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے. تو آپ کی روح وہ فیل کرنی، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وہ فیل کریں، آپ کی وہ روح وہ فیل کرے، کیونکہ ان دونوں کا سورس ایک ہی ہے. تو جب جہنم کی آیت آئے تو آپ کو وہ ہیوینس فیل ہوتی ہے، اور جب آپ کو جنت کی آیتیں آپ پڑھیں تو آپ کو ایک لائٹ سی فیلنگ ہو کہ آپ وہ مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دیں. اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے. یعنی کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا دیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، یا کچھ بزرگوں کو جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں خدا کے برابر کر دیا ہے. اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے انہیں گمراہ کیا ہے. ان فرشتوں سے یا حضرت عیسیٰ سے، جیسے آیا تھا ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے انہیں گمراہ کیا ہے، تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا مانو. اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء
ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وہ کہیں گے آپ پاک ہیں ہمارے لیے، تو یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں، مطلب آپ کے اگینسٹ ہم کھڑے ہونے کی کیا جرت رکھتے ہیں کہ ہم ان سے ایسی کوئی بات کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، مطلب یہ اپنی زندگیوں میں، اپنی مال میں، اپنی عیاشیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ یاد دہانی جو ذکر تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کو بھول گئے، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو، یعنی کہ وہ تو نگیٹ کر گئے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے تو آپ کے سوا، ہم نے کسی اور کو ولی نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہیں ان باتوں تمہاری ان باتوں کو، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے عذاب کو لوٹانا اور نہ ہی کوئی مدد، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا ہے ہم اسے چکھائیں گے اب بہت بڑا عذاب۔ یعنی کہ جن لوگوں کو تم کہہ رہے تھے، جن لوگوں کی طرف تھا اشارہ کہ ان کو تم خدا مان کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو نگیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو خود ہی تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، مطلب جتنے پہلے رسول بھی آئے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، وہ بھی اس طرح کے تمام کام کیا کرتے تھے۔ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی کہ یہ جو باتیں تمہارے اوپر کسی جا رہی ہیں، یا جملے جو مسلمانوں کو مکے کے شروع کے دور میں جتنی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، تو یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے، وہ ایک طرف سے ان کو دین کا پیغام دے رہے تھے اور وہ دوسری طرف سے ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے تھے یا برا بھلا کہہ رہے تھے، تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے آزمایا جا رہا تھا، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے، یعنی کہ انہیں لگتا ہے کہ یا تو کوئی فرشتہ ہی بھیجا جائے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم خود دیکھیں تب ہم ایمان لائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان کی کیا اوقات ہے کس قسم کی بات کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت زیادہ تکبر کیا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مناہل آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میم وہ پیچھے والی آیت میں تھا نا کہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائیں گے، جی جی تو کیسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں بعد میں، مطلب کسی اسپیسیفک چیز کی وجہ سے، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفک ٹائم کے بعد وہی چیز آپ کو بہتر کر کے وہی چیز آپ کو لوٹا دی جائے، لائک جس کے تھرو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میں آپ کا سوال اس طرح سے سمجھ نہیں سکی، آئی ایم سوری۔ لائک دیکھیں نا، اگر میری کوئی جاب ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کے تھرو میرا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، میں اس میں اسٹرگل کر رہی ہوں، یا کچھ اچیو کرنا چاہ رہی ہوں کوئی جاب نا، اس کے لیے میں اسٹرگل کر رہی ہوں، اس میں بار بار ایسے ٹیسٹ آ رہے ہیں، میری آزمائش ہو رہی ہے اس چیز میں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد وہ جاب میرے حق میں بہتر ہو جائے، وہ مجھے مل جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو بیٹے اس کا کوئی اس طرح سے رائٹ اور رانگ جواب نہیں دیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو اور آپ استخارہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس سے بہتر تو اور کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔
تو اس کا اس سے اس طرح سے ریلیٹڈ میں نہیں ریلیٹ نہیں کر پاتی اس طرح سے آپ کے سوال کو اس آیت سے. اور انسان کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بے شک ایک تو ہم اس میں سے بہتر ہو کے نکلتے ہیں ایز اے پرسن. آپ بڑا کچھ سیکھ کے نکلتے ہیں اس میں سے, اور ہمارا ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں, یہ سب کچھ تو ہے. لیکن کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے, اس کے لیے تو استخارہ ہی بتا سکتا ہے ہمیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گائیڈنس ہوگی کہ آپ اگر استخارہ کریں, اگر وہ بہتر ہے تو وہ کنٹینیو ہوگی, یا مشکل جو آ رہی ہے اس کو سہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اس کی طرف سے دل پھیر دیں گے, اور آپ کے لیے جو بھی کہیں بہتر ہوگا, جیسے کہ اس دعا کا پارٹ بھی ہے, آپ اس طرف جانا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جی جویری, آپ کچھ شیئر کریں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب آزمائش کے اندر آزمائش ہو, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے, ان کو مطلب پہلے کنویں میں ڈالا, پھر ان کو مطلب ایک مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تھا, تو ان کے اوپر ایک طرف سے وہ آزمائش ہی تھی کہ وہ اپنے مطلب گھر والوں سے جدا تھے, اپنے والد سے جدا تھے, مطلب جدائی آزمائش تھی. لیکن پھر اس میں جیسے کہ بار بار ان کے اوپر ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا, ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا, یعنی کہ یہ آزمائش کے اندر آزمائش ہوتی ہے یا آزمائش کا یہ پارٹ ہوتا ہے؟ ایک ہی آزمائش کا بیٹا ایک لمبا طویل پارٹ تھا کہ وہ اتنے عرصے آزمائے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن وہ بے شک نیکوکاروں میں سے تھے, اور ان کو تقویت بھی ملتی تھی اسی میں سے, کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے اسی میں. تو ایک لمبا عرصہ تھا ان کی آزمائش کا, بالکل بے شک. صحیح, جزاک اللہ. وہی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے, یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں. انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے, اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ حدیث میں نے پہلی بھی شیئر کی تھی, اور میں دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا, تکبر جو ہے نا وہ انسان کی تباہی کا سامان ہے. اور ہم یہ بھی پڑھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں چونٹی کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. کسی نے کہا آدمی خوبصورت کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے, مطلب اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ اچھے سے تیار ہوں, صاف ستھرے لگیں, تو کیا اس میں حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اچھے طریقے سے تیار ہو, صاف ستھرا لگے, اپنے آپ کو اچھا لگیں, آپ اچھے طریقے سے تیار ہوں. لیکن تکبر کا مطلب ہے تمسخر اڑانا, جب آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور حق کو جھٹلانا, یعنی کہ کوئی صحیح بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے لیکن آؤٹ آف ایروگنس آپ مان نہیں رہے. کئی دفعہ ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ صحیح کہہ رہا ہے, اور کئی دفعہ تکبر میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, جب آپ تیار ہوں, جب آپ اچھے لگیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جس وقت آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ میں اس سے اچھی لگ رہی ہوں, یا میں اس سے اچھا لگ رہا ہوں, یا میرے کپڑے اس سے زیادہ ایکسپینسو ہیں, یا یہ اور میں ایک جیسے کپڑے نہیں پہن سکتے, یہ تو ہم لوگوں کا تو کلاس ڈفرینس اتنا زیادہ ہے, یہاں پر آپ نے تکبر شروع کر دیا. اچھے لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ مسئلے والی بات ہے. اور یہ اتنی بڑی مسئلے والی بات ہے کہ مجھے وہ جو حدیث ہے وہ یاد آتی ہے, اور مجھے اس حدیث سے خوف آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کھینچی. کوئی امیجن کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر کھینچنے کے بارے میں؟ کیا اوقات ہے کسی انسان کی. جی آپ عائشہ, آپ کچھ شیئر کریں گے؟
میم مجھے یہ ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر آپ کرائیں کہ کیا ایسا ہے کہ اگر یہ جو چیز ہے تکبر والی یہ اسکلس کے لیے بھی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اسکل ہے آئی ایم ورکنگ سم ویئر تو میں یہ بولوں کہ مجھے تو یہ آتا ہے، تو کیا یہ تکبر میں کاؤنٹ ہوگا یا کیا ہے یہ؟ نہیں، آپ کو کوئی اسکل آتا ہے آپ اس کو پالش کریں، آپ بالکل اپنی سروسز دیں، اور آپ اگر اسکل میں اچھے ہیں اور آپ اس بارے میں خوش ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اس انسان سے بہتر کام کر سکتی ہوں اور میں اس سے بہتر ہوں، تب آپ کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، جب آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے انٹلیکٹ بھی جو ہے نا، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل بھی ہے، وہ انٹلیکٹ وہ اسکل حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ذہانت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو انسان ہمبل رہے۔ میم میں ریلیٹ کروں گی اسی سے ہی، ورک پلیس کے اوپر خاص کر جو خواتین ہیں وہ کافی اس چیز کو فیس کرتی ہیں، اور اپنی مطلب سیم جینڈر کی طرف سے ہی یہ چیز فیس کی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کسی فیمیل کلیگ کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی سافٹ ویئر آپریٹ کرنا آتا ہے یا کمپیوٹر زیادہ بہتر آپریٹ کرنا آتا ہے تو وہ آپ کو حقیر تصور کرواتے ہیں۔ یہ تو کیا آج کل کا میرے ساتھ المیہ ہے، کافی لوگ ریلیٹ کریں گے اس بات کو۔ یہ آج کل کا المیہ ہے بیٹے، یہ آج کل کا المیہ ہے۔ آپ صرف ورک پلیس پہ ہی نہیں، اگر آپ کسی گھر میں جو ہاؤس وائف بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گی کہ اگر ایک بہو کو اچھا پکانا آتا ہے اور دوسری کو نہیں آتا تو اس میں بھی کمپیریزن کیا جائے گا۔ یہ تو اٹس ان فیمل نیچر بیسیکلی۔ اس کے اوپر بڑا مشکل ہے اوور کم کرنا، لیکن اس کو اوور کم کرنے کی اپنی پوری کوشش کیا کریں، کیونکہ فیمیلز کو ایکویلٹی پسند ہے۔ یہ صرف ورک پلیس پہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی سافٹ ویئر آتا ہے یا آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کوئی اسکل آپ کے پاس ہے جو کہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اس کو حقیر سمجھا، اس کو فورسفلی یہ اس کو رجسٹر کروایا جائے کہ تم برتر، میں برتر ہوں تم سے اور تم حقیر ہو۔ یہ آپ کو گھروں کے اندر بھی چیز ملے گی۔ تو یہی مسئلے والی بات ہے، اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ آج کل یہ بہت عام ہو چکی ہے۔ اور تکبر کے بارے میں آ رہا ہے کہ جس کے اندر چونٹی کے برابر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو بس آپ سمجھ لیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ مرض جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ گھروں کے اندر ہے، چاہے وہ کالج یونیورسٹیز کے اندر ہے، کہیں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، اس مرض کو ٹھیک کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میم المیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ المی کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی ٹریجڈی ہو، یعنی کہ ایسی کوئی چیز کوئی جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہے جس کا انجام بہت برا نکلے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جی شفا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بولا نا کہ تکبر کو ہم لوگ جتنا کم کر سکتے ہیں، مطلب ہمیں چاہیے ہم اس کو اوور کم کریں، تو ہم ایسے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ہمارے میں کہیں نہ کہیں ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ہمیں، تو ہم لوگ اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ بیٹے زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑنے سے انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہی از نتھنگ، اللہ جو بھی پاور، جو بھی اس کے پاس چیزیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یوم میم میرا ایک یرون سوال ہے کہ الملائکۃ آپ نے ہمیں یہ تو لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے، یعنی کہ اب وہ ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتے ہمارے پہ اترتے یا ہم رب کو خود دیکھ لیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی کہ ایونچولی وہ وقت آئے گا جب وہ دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، یعنی کہ جب انہوں نے ساری زندگی بلیو نہیں کیا ہوگا تو اب وہ کوئی یہ اچھی امید نہ رکھیں جب وہ ایکچولی فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے، مطلب کچھ کسی طرح یہ چیز رک جائے، کچھ بیچ میں ہمارے کوئی بیریئر آ جائے۔ جی آپ کوئی شیئر کر رہا تھا کوئی بات؟ جی میں بول رہی تھی جی جی کہ آپ نے کہا نا کہ اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں کہ ہم قرآن سے ٹچ رہیں، ٹھیک ہے؟
لیکن اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اور بندہ تکبر کر رہا ہے تو ہم اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیے اگر آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے نا کسی بھی طریقے سے، اس کا بہترین حل جو ہے نا وہ پیشنس ٹالرنس ہے. آپ برداشت کریں، آپ صبر کریں. جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل ٹائم آتا ہے آپ اس کے لیے صبر کریں. اس کا اجر بہت ہے. اور ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص ہم نصیحت لے سکتا ہے وچ از ویری ڈیفیکلٹ. اگر کوئی تکبر کر رہا ہے انسان، اس کے لیے نصیحت لینا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے اس کا کوئی نیگیٹو آپ اس کے بارے میں بات اگر اس کے سامنے لے کر آ رہے تو یہ چیز اس کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ کو کسی پوائنٹ پہ لگتا ہے کہ آپ اس کو نصیحت کر سکتے تو اس کو ضرور نصیحت کریں کہ آپ ایروگنس دکھا رہے ہیں، یہ تکبر ہے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. زیادہ تر تو یہ چیزیں انیشلی ہی اگر آپ اپنی فیملی میں کسی کو دیکھ رہے ہیں نا اور کسی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شروعات ہے تو اس کو وہیں پہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہیں پہ اس کا سر کو چل دینا چاہیے اس ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ کا. صحیح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا اور کر دیں گے اسے اڑا ہوئے غبار. یعنی کہ جو بھی اپنی طرف سے انہوں نے بڑا کوئی عبادتیں اپنی کی ہوں گی شرک کے سے ریلیٹڈ اور اس طرح سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو غبار کی طرح، یعنی کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا نامہ اعمال میں. وہ غبار کی طرح. غبار کا کیا وزن ہوتا ہے؟ کوئی چیز جو ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے، ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ جس کو ہوا بھی اڑا لے جائے اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو وہ بالکل غبار کی مانند ہوں گی ان کی چیزیں، ان کی جو عمل ہے. اس سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے. ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایمان نہیں لا رہے تھے. اس لیے جو بھی انہوں نے اگر کوئی ریئل میں کوئی نیکی ان دا سینس کہ کسی انسان کی کوئی مدد کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا کوئی ایسی کوئی اگر انہوں نے کیا ہوگا اس چیز کا حساب ان کا دنیا میں ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لالے تھے. اس سے جو ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آخرت میں تمام نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ ایمان ہے. تو اگر دنیا میں کوئی بھی نیک عمل انسان کر رہا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اگر اس کو آخرت میں اس چیز کا اجر چاہیے تو اس کے لیے شرط جو ہے وہ ایمان ہے. کہ اس کو یقین ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور اس بات پہ یقین ہو کہ اس کو اس چیز کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانے میں ہوں گے اور ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی. یعنی کہ سونے کی، آرام کرنے کی جو جگہ ہوگی وہ بھی بہت اچھی ہوگی. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. ابھی بھی بادشاہی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے، لیکن زمین کے کچھ جو اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنے پھر رہے ہیں، ظاہری طور پہ تو ان کے پاس ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پاور دے رکھی ہے نا، لیکن اس دن کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکے گا. ایکچول ابھی بھی اور آخرت والے دن بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن ظاہری طور پہ دنیا کی آزمائش کے طور پر یہاں پہ کچھ لوگوں کو پاور دی گئی ہے. ان کی بھی آزمائش ہے اور جن کے اوپر وہ اپنی پاور آزما رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے. لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ. اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پہ بہت کٹھن ہوگا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو
کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد دہانی تھی وہ بھلا دی اس کے بعد جب کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ کئی دفعہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، لیکن ہم دوستوں کی وجہ سے، بری کمپنی کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم شرمندہ ہوتے ہیں، کوئی بھی وجہ سے ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور شیطان تو انسان کا آخر دغا دینے والا ہے، وہ تو جو وہ بہکاتا ہے انسان کو اور وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، آخرت میں تو اس نے پیچھے بالکل ہی ہم نے یہ بات پہلے پڑھ لی ہے، وہ کہے گا میں نے تو صرف سجیسٹ کیا تھا۔ وہ تو صاف کھڑا ہو کے یہ کہے گا میں نے صرف کہا تھا، انہوں نے تو خود کیا ہے۔ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو ہمارے سے برائی نہیں کرواتا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اچھی جماعت کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے فرینڈز بنائیں، اس سے بڑی تقویت ملتی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ نا پھر آپ کو ویسے ہی آئیڈیاز آتے ہیں۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے بیٹے، اپنے دوستوں کا جو جب آپ منتخب کیا کریں نا تو بڑی سمجھداری سے ان کا انتخاب کیا کریں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے بہترین دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے دوستی کریں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے، وہ دنیا میں بھی نہیں دیں گے اور آخرت میں تو بالکل ہی ڈیزاسٹر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار یعنی کہ جو عطر بیچتے ہیں، جو خوشبو بیچتے ہیں، اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یعنی کہ جو خوشبو بیچنے والا ہے، آپ پرفیوم شاپ میں جاتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چیز تو آپ کو ملی جاتی ہے، یا تو مشک ہی خرید لو گے، پرفیوم جو ہے مشک ایک خوشبو کا نام ہے، یا تو یعنی کہ وہ پرفیوم ہی خرید لیں گے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، کیونکہ آپ وہاں پرفیوم شاپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ٹیسٹرز لگائیں گے تو خوشبو تو آپ تک پہنچ ہی جائے گی۔ تو آپ یا تو خوشبو آپ خرید ہی لیں گے، یا کم سے کم آپ میں سے خوشبو ضرور آ رہی ہوگی، اس کی تھوڑی خوشبو ضرور آپ پا لیں گے۔ یہ نیک لوگوں کی مثال ہے۔ لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ برے دوست کی مثال کیا دی ہے؟ لوہار کی سے۔ یا تو آپ اس کمپنی میں رہنے کی وجہ سے آپ خود کوئی نہ کوئی آپ بہتان لے کے اٹھیں گے کہ یہ تو کمپنی ایسی ہے، یہ لوگ تو کرتے ہی ایسے ہیں، یا تو پورے ہی جھلس جائے گا انسان، یا بدبو ضرور آئے گی کہ یہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یہ اس کی جیسی ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے دوستوں کا جو انتخاب ہے نا وہ بہت سمجھداری سے کیا جائے۔ آگے چلتے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا وہ کہیں گے، یا رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو مکے میں نازل ہوئی، اس وقت کے دور کے مشرکین کے لیے یہ آیت ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی سکیری ہے۔ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، بھول گئے قرآن کو، اس پہ عمل نہیں کیا کہ اس کا کیا میسج تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا،
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے مجرموں میں سے، اور کافی ہے یعنی کہ جو پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں ان کے بھی اسی طرح جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا، یعنی کہ ان لوگوں نے جو اگر آپ کے ساتھ دشمنی کر بھی رہے ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہے، ہدایت دینے والے بھی اور مددگار بھی۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتيلا۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی کتاب کیوں نہ اتار دیا گیا، اسی طرح اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کریں، اس کا ایک وزن تھا، اور پھر جو واقعات آ رہے تھے اس کے مناسبت سے آیتیں آ رہی تھیں، اور اس لیے ہم نے اسے تدریج اور اہتمام کے ساتھ یعنی کہ آہستہ آہستہ اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ کس وقت کون سی آیت اترے گی۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں گے۔ جب وہ کوئی آ کے سوال کریں گے تو اس کی بہترین اس کا جواب بھی موجود ہوگا اور بہترین وضاحت بھی موجود ہوگی اس چیز کی۔ جب قرآن اتارا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کبھی کوئی سوال پوچھا جاتا تھا، کبھی کوئی اور چیز آ کے پوچھی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھیج دی جاتی تھی اور اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، ان کے منہ کے بل وہ بہت ہی برا مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے رستے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں تک۔ آج کے ہم کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 2 جو سورہ فرقان کی ہے وہ ایک کمپلیٹ آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے، ان کی وحدانیت، ان کا بادشاہ ہونا، یہ وہ ملک السماواتی یعنی کہ مالک ہے زمینوں اور آسمان کے، اور انہوں نے ولم یتخذ ولدا، انہوں نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی شریک ہے اس ملک میں، اس بادشاہت میں، اس حکومت میں، اور وخلق کل شیء، اور انہوں نے ہر چیز بنائی ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں تدبیر کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے حدیث جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کوئی بچہ ہوتا تھا اور وہ جب ذرا بولنا مطلب شروع کرتا تھا، جب ان کی زبان کھلتی تھی تو آپ یہ آیت ان کو سکھاتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ آیت ضرور سکھائیں، ان کو ایکسپلین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، بچپن ہی سے یہ کانسیپٹس کلیئر کریں ان کے لیے یہ چیز سمجھنی آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ فطرت پہ ہوتے ہیں۔ جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے اوپر بہت سارے انفلوئنسز آتے جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچپن میں ہی اتنے پختہ عقائد ہوں، اتنا پختہ یہ چیز ہمارے اندر انگریوڈ ہو کہ مشکل ہو جائے اس چیز کو ہلانا، اگر کوئی آنا بھی چاہے تو، ہلانا بھی چاہے تو اس چیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تکبر کے بارے میں حدیث پڑھی کہ جس کے اندر چونٹی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب آپ سے کہا گیا کہ آدمی خوبصورت کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن تکبر کیا ہے کہ کسی کا آپ مذاق اڑائیں، یا اگر آپ کے سامنے کوئی اچھی حق بات کی جا رہی ہے تو آؤٹ آف ایروگنس آپ اس کو جھٹلا دیں، کفر کریں اس بات کا۔ اور تیسرا کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر جانیں، چاہے وہ آپ کے کپڑے، چاہے وہ اپنی خوبصورتی، چاہے آپ کے بال ہوں، چاہے وہ آپ کا کوئی سکل ہو، چاہے وہ آپ کی تعلیم، کوئی ڈگری ہو، یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ سمجھیں کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے چلتے جو ہماری ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ کہ اگر کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ آخرت میں تمام نیکیوں کو قبول ہونے کے لیے لازمی شرط کیا ہے کہ ایمان ہو،
جو ہم کتنی دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. اور نیکی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کسی بھی نیک کام کی 2 شرائط ہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نیک کام کی 2 شرائط ہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے مطلب ایکسلنٹ، جی جی بالکل بالکل، وہ خالص تن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور نیت وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. وہ نہیں نیکی جو کہ خود پسند آئی تو کر لی، وہ نیکی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. تو یہ 2 شرائط آخرت میں نیکی کرنے کے ہیں، اور اس نیکی کے قبول ہونے کے لیے لازمی شرط ایمان ہے. آپ کو اس بات پہ بھی ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اس چیز کا اجر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اچھے دوست ہونا، یہ سامنے کتنا آتا ضروری ہے. اچھے دوست آپ ہونا ریپیٹ کر لیں پوری گوبھی کے سوالات. آپ نے کر لیا تینوں پر ایسے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب کیسے کریں. ہمیں اپنے دوستوں کو بہت سمجھداری کس سے اپنے فرینڈشپ کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے بہترین دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، سوچ سمجھ کے دوست بنائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار، یعنی کہ جو عطر بیچتا ہے، جو خوشبو بیچنے والا ہے، اور لوہار کی سی ہے. جو خوشبو بیچنے والا ہے، مشک بیچنے والا ہے، اس کے پاس سے تم 2 اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو لے کر گے. آؤ. یا تو دیکھیں، آپ اپنا مائک پلیز میوٹ رکھیں. یا تو مشک ہی خرید لو گے، پرفیوم ہی لے آؤ گے، یا پھر کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے. یعنی کہ وہ اچھی بات کرے گا، آپ کے اندر سے آپ کے اندر اچھائی آئے گی، آپ اس کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھیں گے. یا پھر ایک کمپنی جو آپ انجوائے کرے ہوں گے. لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑوں کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور ہی پالو گے. تو اچھے دوست اور برے دوست کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.